کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جملے ارشاد فرمائے، اور ان 3 جملوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا لباس، اسلامک لباس کیسا ہونا چاہیے۔ ایسا لباس جس کو دین اسلام نے لباس کہا ہے، اس کے بنیادی اصول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا جو تمہاری پوشیدہ چیز کو اور شرم والی چیزوں کو چھپاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لباس کا سب سے بنیادی مقصد ہے ستر، کہ ایسا لباس ہونا چاہیے کہ جس میں انسان کا ستر چھپے۔ سوءت کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسی چیز جس کو چھپایا جائے، یا ایسی چیز جس کے ظاہر کرنے سے انسان شرم محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بنیادی مقصد لباس کا ہے کہ انسان کی ستر پوشی ہو جائے، انسان کا ستر جس میں چھپا رہے۔ اب یہ جو ستر کا معاملہ ہے، یہ جو ہے مردوں کے لیے الگ ہے اور عورتوں کے لیے الگ ہے۔ مردوں کے لیے ستر کا حصہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورت کے لیے ستر کا حصہ ہے پورا جسم، سوائے چہرہ اور ہتھیلی کے، باقی پورا جسم عورتوں کے لیے ستر میں داخل ہے۔ تو اب لباس کے مقصد کو پورا نہ ہونے کے لیے لباس کے 3 عیب ہے، کہ اگر جس لباس میں یہ 3 عیب پائے جائے، وہ لباس جو ہے شرعی لباس نہیں ہے، وہ لباس جو ہے شرعی لباس نہیں ہے۔ نمبر 1، لباس کے 3 عیب۔ سب سے پہلا عیب یہ ہے کہ انسان ایسا لباس پہنے جس میں انسان کا ستر کھلا رہ رہا ہے، تو یہ لباس جو ہے وہ لباس کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ نمبر 2، لباس اتنا باریک ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا بدن جھلک رہا ہے، تو یہ لباس جو ہے اپنے لباس کے بنیادی مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ لباس ستر کو تو جھانک رہا ہے اور پورا پہنا ہوا ہے، لیکن اتنا چست ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی بناوٹ پوری جھلک رہی ہے، انسان کے جسم کے اعضاء ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ تو ایسا لباس جو ہے وہ لباس بنیادی مقصد کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ تو ایسے لباس کو اسلام نے لباس ہی نہیں کہا۔ آج کے دور میں یہ فیشن ہے کہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور خصوصاً خواتین کا یہ حال ہے کہ وہ ایسے لباس پہنتی ہے جو یہ لباس کے مقصد کو پورا نہیں کرتے ہیں، یا پھر جو ہے لباس اتنا باریک ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لباس اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ستر اس میں کھلا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ستر انہوں نے ڈھکا بھی ہو تو لباس اتنا باریک ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا جو ہے جسم پورا جھلک کر سامنے آتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اتنا نہ ہو تو خواتین اتنے چست کپڑے پہنتی ہے جس کی وجہ سے ان کا بناؤ سنگار بھی پوری طریقے سے جھلک کر سامنے آتا ہے، اور پھر اعضاء کی جو بناوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے وہ ساری کے ساری ظاہر ہو کر سامنے آتی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایسی عورتوں کے بارے میں، عاریات کاسیات، کہ ایسی عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو آج ہم کو سخت ضرورت ہے، ہم جو ہے لباس کے معاملے کو بالکل سادہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو چاہے دل کے اندر آ جائے۔ یہ لباس ایک کپڑا تو ہے، کیا ہو گیا اگر ہم اپنی من مانی کپڑا پہنے تو میں نے اس سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ لباس کا انسان کے فکر پر، سوچ پر اثر ہوا کرتا ہے۔ تو
تو لباس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھے، بلکہ شریعت کے اصولوں کے اندر اس کو ڈھال کر دیکھے کہ یہ لباس شرعی لباس ہے یا نہیں ہے۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ آج دیکھو جو مسلمان کی عورتیں ہیں، ان مسلمان کی مائیں بہنیں ہیں، ایسا لباس پہن کر وہ بازار میں آتی ہے جو لباس کے مقصد کو ہی فوت کرنے والی چیز ہے، اس سے شرعی لباس نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آگے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے لباس ایسے ہوں گے جو لوگوں کو اپنے طرف اٹریکشن کریں گے، جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچیں گے، ایسے ایسے لباس ہوں گے۔ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتیں جو ہے ان کے بال جو ہوں گے وہ بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے۔ تو آج کے دور میں اس حدیث کو سمجھنا بالکل آسان ہو گیا۔ آج عورتوں کے اندر ایسا عجیب فیشن چل پڑا ہے کہ ان کے جو سروں کے بال ہوتے ہیں وہ پورے کے پورے ایسے اونٹ کی کوہان کی طرح نظر آتے ہیں۔ اور یہ فرمان آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا ہے جب دور دور تک بھی اس کا خیال نہیں ہو سکتا تھا کہ کیسے عورتوں کے جو بال ہوں گے وہ جو ہے بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے، اس کا دور تک بھی خیال نہیں تھا۔ اور آج کے دور کے اندر یہ سمجھنا پورا آسان ہو گیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک تخت پر بیٹھ کر آئیں گی اور یہ جو ہے یہ نہ مسجد کے پاس سے گزریں گی یا پھر مسجد کے پاس وہ اتریں گی۔ آج کے دور میں اس کا سمجھنا بھی آسان ہو گیا۔ آپ دیکھو کہ بڑی بڑی کاروں کے اندر عورتیں جب آئیں گی اور پھر ان کے بال کی جو پوزیشن ہوں گی وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے ہے۔ اور آج کتنے فتنے فساد کے دور کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سچی ہوتی چلی جاتی ہے اور انسان اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو لباس کا بنیادی مقصد کہ انسان کا سطر جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر انسان کا سطر کھلا ہے تو پھر یہ لباس شرعی لباس نہیں ہے، اسلام نے اس کو لباس نہیں کہا ہے۔ آج کل شادی تقریبات کے اندر اگر ہم جا کر دیکھیں گے تو خواتین کا یہ حال ہے کہ ایسے ایسے لباس پہن کر وہ جو ہے مردوں کے سامنے آتی ہے کہ ایسے لباس کو پہن کر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے۔ جب ایسی ساری چیزیں ہوں گی اور پھر بے حیائی کھلم کھلا ہوں گی، ایک تو یہ ہے کہ انسان چھپ کر گناہ کرے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ بندہ گناہ کر رہا ہے، یہ اتنا زیادہ برا نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ انسان گناہ کرے اور کھلم کھلا آ کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر دے۔ تو آپ بتاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یہ جو ہے دعوت دینے والی بات نہیں ہوئی تو کیا ہوئی؟ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو، ہم جو ہے اپنے محلے کے ماحول کو جو ہے ان سارے کے سارے فتنوں سے، ان سارے کی ساری بے حیائیوں سے دور رکھے۔ آج جو ہے ہمارے اندر اور پھر ہماری جو حالت اتنی جو پستہ ہو رہی ہے، سب جگہ بے چینی ہے، بد امنی ہے، یہ ساری کے ساری ہماری بے حیائی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم آج بھی اسلامک طریقوں پر آ جائیں گے، اگر ہم آج بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر فرسٹ پوزیشن میں رکھیں گے، سب سے آگے رکھیں گے، مقدم رکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری حالت کو درست فرمائیں گے۔ اس لیے جو ہے ضروری ہے کہ ہم یہ جو ہے لباس کے معاملے میں اپنے گھر والوں کو بھی اس بارے میں سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہیں سنی بات پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔